بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احتلام کے نہایت ضروری مسائل۔ بے شک عورت کی منی یا وہ پانی جو جنسی کپ کپی کے وقت نکلتا ہے، اس کے احکام مرد کی منی کے احکام کی طرح ہے، کیونکہ عورت بھی مردوں کی مانند ہے۔ جو رطوبت جنسی کپ کپی اور شہوت کی حالت میں عورت کی شرمگاہ سے نکلتی ہے، وہ غسل کو واجب کر دیتی ہے، جس طرح مرد سے شہوت کے وقت منی نکلنے سے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب عورت کو احتلام ہو اور وہ پانی دیکھے تو اس پر غسل کرنا واجب ہو جایا کرتا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ جب سونے کے بعد عورت اپنی شرمگاہ سے نکلا ہوا پانی دیکھے، جیسا کہ مرد کو احتلام ہوتا ہے، تو عورت پر غسل کرنا واجب ہے۔ معلوم ہوا کہ جنسی کپ کپی کے وقت عورت کی شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے، طہارت اور نجاست کے لحاظ سے اس کا حکم مرد کی منی کی طرح ہے۔ اگر آنکھ کھلی اور کپڑے یا بدن پر منی لگی ہوئی دیکھی تو بھی غسل کرنا واجب ہے، چاہے سوتے میں کوئی خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ سوتے میں مرد کے پاس یا عورت کے پاس رہنے اور صحبت کرنے کا خواب دیکھا اور مزہ بھی آیا، لیکن آنکھ کھلی تو دیکھا کہ منی نہیں نکلی، تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ البتہ اگر منی نکل آئی ہو تو غسل واجب ہے، اور اگر کپڑے یا بدن پر کچھ بھیگا بھیگا معلوم ہوا لیکن یہ خیال ہوا کہ یہ مزی ہے، منی نہیں ہے، تب بھی غسل کرنا واجب ہوگا۔ میاں بیوی دونوں ایک پلنگ پر سو رہے تھے، جب اٹھے تو چادر پر منی کا دھبا دیکھا اور سوتے میں خواب دیکھنا نہ مرد کو یاد ہے نہ عورت کو، تو دونوں نہا لیں، کیونکہ معلوم نہیں یہ کس کی منی ہے۔ بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ منی نکلی مگر جوش اور خواہش بالکل نہیں تھی تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ جنابت کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب منی کا شہوت سے کود کر بغیر دخول کے نکلنا، خواہ چھونے سے ہو یا دیکھنے سے یا کسی خیال اور تصور سے یا احتلام سے یا حلق یعنی ہاتھ سے حرکت دے کر نکلے، سوتے میں ہو یا جاگتے میں، حالت ہوش میں ہو یا بے ہوشی میں، مرد سے نکلے یا عورت سے، ان سب صورتوں میں ان پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اگر کوئی مرد یا عورت سو کر اٹھے اور جسم یا کپڑے پر تری دیکھی، اگر اس کو احتلام یاد ہو تو غسل فرض ہوگا، اگر احتلام یاد نہ ہو لیکن منی کا یقین ہو تو بھی غسل فرض ہوگا، اور مزی کا یقین ہو تو فرض نہیں۔ اگر مرد یا عورت سو کر اٹھے اور احتلام اور لذت یاد ہے لیکن تری نہ پائیں تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ رات کو خاوند بیوی کو کسی بچھونے پر سوئے ہوئے تھے، اس بچھونے پر منی پائی جائے اور دونوں میں کسی کو احتلام یاد نہ ہو اور دونوں اپنی اپنی منی ہونے سے انکار کریں اور مرد یا عورت کی منی کی تمیز کی علامت بھی نہیں پائی جاتی، تو وہ دونوں پر غسل واجب ہوگا۔ اگر مرد کی منی کی علامت ہے تو صرف مرد پر غسل واجب ہوگا، اور اگر عورت کی منی کی علامت ہے تو عورت پر واجب ہوگا، اور اگر احتلام یاد ہے تو اسی پر غسل واجب ہے جس کو یاد ہے، دوسرے پر واجب نہیں۔ جنابت کا دوسرا سبب دخول ہے، یعنی زندہ عورت کے پیشاب کے مقام پر یا زندہ مرد یا عورت کے پاخانے کے مقام میں سرے ذکر یعنی حشفہ کے داخل ہو جانے سے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، فاعل اور مفعول دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے، جبکہ دونوں مکلف ہوں یا ان میں سے جو مکلف ہو اس پر غسل فرض ہوگا۔ اگر کسی کا حشفہ کٹا ہوا ہو تو بقدر حشفہ
حالت داخل میں ہو جانے سے غسل فرض ہو جائے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عورت کی منی کیسی ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جو خواب میں وہ چیز دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، تو فرمایا جب وہ یوں دیکھے اور اسے انزال ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسے بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زرد ہو جاتا ہے۔ جس کا پانی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب عورت کو احتلام ہو اور وہ پانی دیکھے تو اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے، جو حضرت ابو طلحہ کی بیوی تھیں، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک اللہ تعالی حق بات سے حیا نہیں فرماتا، کیا عورت پر غسل واجب ہے جب اسے احتلام ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب عورت پانی دیکھے۔ پھر ام سلمہ پوچھتی ہیں، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، اگر احتلام نہیں ہوتا تو پھر بچہ کیسے اس کے مشابہ ہوتا؟